میرے پیارے بھائیوں اور پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں، ایک ایسے شخص کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کہ بالکل ایک عام آدمی تھا، جوتا سلنے والا آدمی تھا، لیکن اللہ نے اس بندے کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا اور اس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا اللہ پاک نے حج قبول فرما لیا۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے، آپ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور پتہ چلے گا کہ میرا اور آپ کا رب کتنا کریم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ واقعہ انوار البیان جلد نمبر 3 اور تذکرۃ الاولیاء دونوں کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے میں مکہ شریف جب گیا، کہتے ہیں میں نے حج مکمل کر لیا۔ حج کرنے کے بعد میں کعبہ شریف کے سامنے میں بیٹھ گیا اور میں ذکر کرنے لگا۔ کہتے کہ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، میری آنکھیں بند ہو گئی اور ایک خواب میں دیکھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ میں خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ کے 2 فرشتے ہیں جو آسمان سے زمین پہ اتر رہے ہیں اور وہ دونوں فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ بتاؤ اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ اس سال 6 لاکھ لوگ حج کرنے آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، 6 لاکھ لوگ حج کرنے آئے ہیں اور سب لوگوں نے حج کر لیا۔ تو پہلے والے فرشتے نے پوچھا کہ 6 لاکھ لوگ جو حج کرنے آئے ہیں کیا سب کا حج قبول ہو گیا ہے؟ جتنے لوگ جو دور دور سے حج کرنے آئے ہیں کیا اللہ پاک نے ان 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا؟ تو دوسرا فرشتہ جواب میں کہتا ہے نہیں، اللہ پاک نے کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دور دور سے لوگ حج کرنے گئے، 6 لاکھ لوگ گئے لیکن ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ، 6 لاکھ لوگ حج کرنے آئے اور کسی کے بھی حج قبول نہیں ہوا۔ اتنے دور دور سے لوگ آئے ہیں لیکن کسی کے بھی حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے کہ میں بس سوچ میں پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر اتنے میں وہ فرشتے دوبارہ بات کرنے لگے اور دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں، ایک شخص ایسا ہے، دمشق ایک جگہ کا نام ہے، کہتے کہ ایک شخص دمشق کا رہنے والا ہے، وہ شخص حج کرنے آیا نہیں ہے، وہ شخص اپنے گھر پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا۔ وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ حاجی بن گیا، اللہ نے اسے حج کا ثواب عطا فرما دیا اور اللہ نے اس جوتا سلنے والے آدمی کی وجہ سے، وہ جو آدمی گھر پہ بیٹھا ہے بالکل عام آدمی جوتا سلنے کا کام کرتا ہے، فرشتے نے کہا وہ آدمی جو گھر پہ بیٹھا ہے اللہ نے بیٹھے بیٹھے اس کو حج کا ثواب عطا فرما دیا، اور وہ بندہ، وہ جوتا سلنے والا آدمی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 6 لاکھ لوگوں کا بھی حج قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جن 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول نہیں ہوا تھا، اب اس آدمی کی وجہ سے ان 6 لاکھ لوگوں کا بھی حج قبول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک نے سنا تو بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے، چلو حج قبول تو ہوا، لیکن دل میں ایک محبت سی جاگی کہ یار اس آدمی سے مجھے ملنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے سب کا حج قبول ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندی کی تلاش میں نکل پڑے اسے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب سفر کرتے کرتے جب دمشق پہنچے تو لوگوں سے معلومات حاصل کی اور آخرکار اس کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچے، سلام دعا ہوئی، اس شخص نے پوچھا آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے خواب کے سارے واقعات بیان کیے کہ میں حج کرنے گیا تھا، اس طرح میں تمہارے بارے میں نے خواب دیکھا اور تم ایک ایسے اللہ کے نیک بندے ہو، تم ایک ایسے نیک آدمی ہو کہ بیٹھے بیٹھے اللہ نے تمہیں حج کا ثواب عطا فرما دیا اور تمہاری وجہ سے 6 لاکھ لوگوں کو اللہ پاک نے حج قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جیسی خواب بیان کیا تو وہ عام آدمی، وہ جوتا سلنے والا آدمی، یہ خواب سن کر چیخ ماری اور بے ہوش پڑ گیا، بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلی، ہوش آیا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ بتاؤ آخر تم نے ایسی کون سی نیکی کی کہ اللہ نے تم پر اتنا بڑا کرم فرمایا؟ تو وہ شخص کہنے لگا دراصل بات یہ ہے کہ میں پچھلے 30 سالوں سے میں پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کر رہا ہوں، میرا کچھ کاروبار نہیں ہے بلکہ میں جوتا سلنے کا کام کرتا ہوں، جوتا چپل سلتا ہوں لوگوں کے اور حلال رزق کما کر وہی کھاتا ہوں، اور انہی میں سے میں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر رہا تھا۔ 30 سال تک میں نے پیسے جمع کیے ہیں۔
کہتے ہیں کہ اگلا دن جب مجھے حج کرنے کے لیے جانا تھا دوستوں کے ساتھ میں، کہتے ہیں کہ اسی رات میری وائف، میری بیوی جو کہ حمل سے تھی، اس کو گوشت کی خوشبو آئی اور وہ کہنے لگی کہ مجھے گوشت کھانے کا من کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ پڑوس میں گوشت بنا تھا، وہ آدمی پڑوس کے گھر چلا گیا اور کہا بھائی میری بیوی حمل سے ہے اور اس کا دل چاہتا ہے گوشت کھانے کا، تم جو گوشت بنائے ہو ذرا سالن ہمیں بھی دے دو تاکہ میں اپنی بیوی کو کھلاؤں اور اس کی خواہش پوری ہو جائے، اس کو بھی اچھا لگے گا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بات اس پڑوسی سے میں نے کہی، میں نے گوشت مانگا، تو وہ پڑوسی کھڑے کھڑے زاروں قطاروں میں لگا۔ کہتے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ گوشت میں تمہیں کیسے کھلاؤں۔ کہنے لگا 1 ہفتہ ہو گیا، 7 دن ہو گئے ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں بھوک سے تڑپ رہا تھا، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، جان جانے کو تھی، اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے میں شہر سے باہر نکلا اور ایسی جگہ پہ گیا جہاں لوگ مرے ہوئے جانور پھینکا کرتے تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں وہاں گیا، دیکھا ایک جانور پڑا، ایک گدھا پڑا ہوا تھا مرا۔ کہتے اس مرے ہوئے گدھے کے جسم سے تھوڑی گوشت میں نے کاٹی اور وہ گوشت کاٹ کر میں گھر لایا، میں نے بنایا اور میں نے بچوں کو کھلایا، کیونکہ میری اور میرے بچوں کی جان جا رہی تھی۔ جان بچانے کے لیے یہ چیز کھانا ہمارے لیے تو حلال ہے، لیکن تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی، تمہارے لیے حرام ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے عبداللہ بن مبارک، جب میں نے اپنے پڑوسی کی یہ بات سنی تو میں واپس پلٹ آیا، اپنے گھر کے اندر آیا اور گھر میں آ کر میں نے جتنے پیسے 30 سال تک تھوڑے تھوڑے پیسے جتنے بھی میں نے جمع کیے تھے، وہ سارے کے سارے پیسے، وہ 300 درہم میں نے اس غریب آدمی کو میں نے دے دیے اور کہا میرے بھائی یہ رقم تم رکھو، اس سے تم اپنے بال بچوں کی پرورش کرو، ہو سکے تو چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر دو، اور یہ پیسے اللہ کی رضا کے لیے میں نے تمہیں دے دیے ہیں، تم رکھ لو۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک بس یہی ایک نیکی ہے، یہی ایک میرا عمل ہے کہ میرے اللہ نے میری عمل کو قبول کیا، اس نیکی کو قبول کیا، اور اللہ نے بیٹھے بیٹھے مجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا، اور میری وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، دیکھیے اللہ کی رحمت سے اللہ کس بندے کی کس ادا کو اللہ پاک کب قبول فرما لے۔ اس لیے جب جہاں موقع ملے ضرورت مندوں کی مدد ضرور کیا کرے۔ یقیناً ہمارا آپ جب کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ بندے کی مدد کر رہا ہے۔ اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے اور پھر اللہ پاک ہماری اور آپ کی مدد فرماتا ہے، اور ایسے ایسے مشکل حالات ہمارے کبھی آ جاتے ہیں اور اللہ کی ایسی مدد آتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں یہ مدد کہاں سے؟ یقیناً انہیں غریبوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اپنی جن کی مدد کی ہوتی ہے، ان کے دل سے جب دعا نکلتی ہے یا اللہ اس بندے کا بھلا فرما، یا اللہ اس بندے کی مدد فرما، تو مشکل وقت میں اللہ کی مدد آتی ہے اور ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت اہم پیغام ملا ہوگا۔ ہمارا آپ نیت ضرور کریں کہ ہمارے پاس جب جیسی استطاعت ہو ہم ضرورت مند کی مدد ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو خوشحال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کے سب کے رزق میں کمائی میں خوب برکت عطا فرمائے اور ہم سب دوسرے کے خیال رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، پتہ نہیں اللہ پاک کس کے دل میں میری بات ڈال دے اور پھر وہ بندہ غریبوں کی مدد کرنے والا بن جائے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔